ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی، ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو۔ یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان جہاں بہت سی عظیم المرتبت شخصیات تشریف فرما ہیں، ان میں ایک ہم سب کے لیے قابل فخر ہستی اور شخصیت، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے شرف و سعادت، عزت و شہرت، قبولیت و قابلیت کے مقام بلند پر فائز کیا ہے، اور جو صاحبزادہ محترم ہیں اس عظیم المرتبت شخصیت کے، جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اور انگریزی سامراج کو ناکو چنے چبانے کے لیے، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ملک کی جیلوں کو آباد کیا ہے، مشقتوں کو برداشت کیا ہے۔ جو شخصیت ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہیں خطاب کے لیے، وہ اپنی نگاہوں سے ان حالات کو دیکھے ہوئے بھی ہیں اور ان واقعات کو اپنے بزرگ والد مرحوم سے سنی ہوئی بھی ہیں۔ میری مراد ہم سب کے مخدوم و محترم امیر ملت اسلامیہ، امیر الہند، صدر جمعیت علماء ہند دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ لاکھوں کا یہ مجمع آپ کے خطاب کو سننے کے لیے یہاں حاضر ہے۔ آپ کی آواز دلوں کو اپیل کرنے والی ہے۔ حالات کے تناظر میں آپ اپنی رہنمائی سے اس مجمع کو مستفیض فرمائیے۔ بیٹھ جائیے، سکون کا ماحول بنائے رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ صدر محترم عزیزم محمود اسعد سلمہ، مہمانان کرام، دوسرے
دھرم سے تعلق رکھنے والے بنیادی حضرات، مسلمان اس ملک کے اندر ہم اور آپ گاؤں در گاؤں، ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہمارا ماننا ہے کہ دھرم وہ چیز ہے جس کو آدمی اپنے دل سے قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی طاقت بزور و زبردستی کسی کو کسی دھرم کا پابند بناتا ہے تو وہ اس دھرم کا پابند نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے، کمیونزم آیا، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، تاجکستان، پورے روس کے اندر، قزاقستان، قرغیزستان، آذربائیجان، یہ وہ ملک ہیں جو ملک خالص اسلامی ملک تھے، مگر کمیونزم نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسجدوں کو توڑ دیا، نمائش گاہ بنا دیا، اور 80-90 سال میں یہ لگنے لگا کہ اسلام کا جنازہ نکل گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ بزور و زبردستی کوئی دھرم ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیر ملک افغانستان کی دلدل میں دنیا کی سپر پاور پھنس کر دفن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ ملک آزاد ہوئے اور مسجدوں سے پھر اللہ اکبر کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ زبردستی اسلام کو تباہ کر کے، ختم کر کے، مسجدوں کو توڑ کر ملک ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی مذہب قبول کرنا انسان کے یہ اپنے دل کی بات ہے۔ دل اگر قبول کرتا ہے انسان مذہب کا پابند ہو جاتا ہے، اگر دل قبول نہیں کرتا تو اسلام اس مذہب کا پابند نہیں ہوتا۔ ہم اس ملک کے اندر ہندو مسلم کے ساتھ بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے، ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو۔ یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ
نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے اس مسئلے پر غور کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ دھرم گرو بیٹھے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے